انٹر سکول اسلامک کوئز کمپٹیشن جوانان انصار المہدی جمعیت العلماء اثنا عشریہ کی طرف سے برگزار ہو رہا ہے۔ ساتھ میں خطبہ استقبالی کے لیے برادر عزیز جناب فیاض علی ممبر آف انصار المہدی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لا کر خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اراکین جمعیت العلماء، سادات اعظام، علماء کرام، مہمانان عزیز، پرنسپلز، ٹیچرز اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیاض علی، ممبر انصار المہدی جوانان اثنا عشریہ، آپ تمام لوگوں کا اس اسلامک کوئز کمپٹیشن میں استقبال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے اس چھوٹی سی دعوت کو قبول کر کے یہاں تشریف لائے اور زینت محفل بنے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر سال انصار المہدی جوانان اثنا عشریہ قصیدہ کمپٹیشن کا انعقاد کرتا تھا، لیکن اس سال صدر محترم کے حکم کے مطابق ہم نے اسلامک کوئز کمپٹیشن آرگنائز کیا ہے۔ یہ کوشچن ہے اس طرح، ان میں سے کون سا آپشن نجس ہے؟ آپ کا آپشن اس طرح ہے، پہلا آپشن بلی، چوہا، مرغا، بے آپشن بکری، کبوتر، کوا، چیم آپشن خون، پیشاب، مردار، دال آپشن شیر، لومڑی، ہاتھی۔ آپ کا ٹائم سٹارٹ۔ جی آپشن جی۔ آپشن جی بالکل صحیح۔ کٹ اور گھر کی گندگی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے نہ ڈالا کرو، کس کا قول ہے؟ پہلا آپشن الف امام ہادی علیہ السلام، بے امام باقر علیہ السلام، اور جیم امام علی علیہ السلام، دال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپشن دال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب بالکل صحیح۔ کس روز منایا جاتا ہے؟ الف 13 رجب کو، بے 18 ذی الحج کو، جیم 10 ذی الحج کو، اور دال 21 رمضان کو۔ بے 18 ذی الحج کو۔ بے 18 ذی الحج کو صحیح ہے۔ 18 ذی الحج بالکل صحیح جواب۔ آپ کا سوال اس طرح ہے، اس دین کا ستون اور بہترین عبادت کیا ہے؟ امام زمانہ کس کے حکم سے ظاہر ہوں گے؟ حلال گوشت حیوانات کا پیشاب اور پاخانہ کیسا ہے؟ حرام۔ تو آپ کا سوال ختم۔ تو آپ کے 4 سوالوں میں سے آپ نے 2 سوالوں کا جواب صحیح دیا اور 2 سوالوں کا جواب غلط دے دیا۔ اس دنیا سے کہا جاتا ہے آخرت۔ حلال گوشت حیوانات کا پیشاب اور پاخانہ کیسا ہے؟ پاک ہے۔ صحیح ہے غلط؟ موحد آدمی کی امید کس سے ہوتی ہے؟ موحد آدمی کی امید کس سے ہوتی ہے؟ شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ سوال ہے، تورات حضرت یونس پر نازل ہوئی ہے، صحیح ہے غلط؟
صحیح. پیغمبر اسلام نے دین کی دعوت کے لیے اپنے گھر کتنے لوگوں کو بلایا؟ 40. متوکل نے امام علی نقی کو کہاں نظر بند کیا؟ امام علی کا روزہ کہاں پر ہے؟ شام. ٹائمز آپ. تو آپ نے 4 کوشچن میں سے ایک کا صحیح جواب دیا. تو صحیح جواب اس طرح دوران حضرت یونس پر نازل ہوئی کہ نہیں، غلط ہے. پیغمبر اسلام نے دین کی دعوت کے لیے ہم نے کہا کتنے لوگوں کو بلایا؟ 40 لوگوں کو بلایا تھا. متوکل نے امام علی نقل کو کہاں نظر بند کیا تھا؟ فوجی مرکز میں. امام علی کا روزہ کہاں پر ہے؟ نجف اشرف میں. حضرت مہدی کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ شعبان. تولا کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی کس سال کے مکمل ہوتے ہی بالغ ہو جاتی ہے؟ 14. امام علی نقی کس عمر میں شہادت پائی؟ کس عمر میں؟ 20. واقعی غدیر کس تاریخ کو رونما ہوا؟ شبیر امام حسن کا لقب ہے یا نہیں؟ صحیح یا غلط؟ سٹارٹ. قرآن مجید میں سب سے چھوٹا سورہ کا نام کیا ہے؟ حیدر کس امام کا لقب ہے؟ حضرت علی کے تلوار کا نام کیا ہے؟ امام مہدی کے والدہ کا کیا نام ہے؟ شروع ہو گیا. نماز کس ذکر سے شروع ہوتی ہے؟ امام مہدی کے مشہور لقب کیا ہے؟ قرآن پاک کتنے سال میں مکمل ہوا؟ واقعہ غدیر کس تاریخ کو رونما ہوا؟ 18 ذی الحج. آپ نے 2 کوشچن کا صحیح جواب دیا. 4 ہے. پیغمبر کے جانشین کتنے ہیں؟ زکوٰۃ کتنے چیزوں پر واجب ہے؟ 9. آخری ٹیم کے لیے سوال. ٹائم سٹارٹ ہو گیا. ظہر کی نماز کتنے رکعت کی ہوتی ہے؟ پیغمبر نے غدیر و خم میں کس کو جانشین بنایا؟ امام علی کو. قرآن پاک کتنے سال میں مکمل ہوا؟ 22 سال. امام حسین کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ 3 شعبان. ٹائم ہے ابھی آپ. قرآن پاک کتنے سال میں مکمل ہوا؟ 22 سال. 22 سال. 3 سیکنڈ. چلیے آپ نے 3 سوال کا جواب صحیح دیا، 1 کا غلط دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ کوئز کمپٹیشن جو آج غدیر کے مناسبت سے اور ایام خوشی ہے اور ایام سرور ہے، تو اس مناسبت سے جوانوں میں جو جوش اور جذبہ ہے دین کو لے کر، الحمدللہ ان جوانوں نے، ہمارے انصار المہدی کے جوانوں نے یہ کوئز کمپٹیشن جو آج ہمارے ہائی اسکول کے جو بچوں کو محدود انداز میں رکھا تھا، البتہ کیونکہ یہ پہلی بار کوئز کمپٹیشن کا جو سلسلہ ہے وہ پہلی بار ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ پہلا جو کوئز کمپٹیشن تھوڑا محدود کر کے رکھا ہے. سارے ہمارے ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ہائی اسکولز تھے ان سب کو نہیں لایا ہے، فقط نزدیک میں جتنے بھی ہائی اسکولز تھے انہی کو لایا، تاکہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہو جائے آئندہ کے لیے، تاکہ انشاءاللہ اس سے بھی وسیع انداز میں یہ کوئز کمپٹیشن جو ہے انعقاد کیا جا سکے. تو الحمدللہ آج بچوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تیاری کر کے آئے تھے. بچوں کو کتاب پڑھنے کا جو ایک تو وہ بھی شوق اور ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی ان کو ہوں گے، کیونکہ ہمارے یہاں بچوں کو جو ہے اسکولوں میں صرف دنیاوی تعلیم پہ ہی دیا جاتا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. اس لیے ہمارے جوانوں نے آج کے اس دن کو بہت ہی مناسب وقت سمجھا
تاکہ جوانوں میں بھی دین شناسی کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے، کیونکہ غدیر وہی دن ہے جہاں سے ہم کو معرفت ملتا ہے، جہاں سے ہم کو حقیقت کی شناخت ہوتی ہے، جہاں سے ہم کو اسلام کی حقیقی معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے آج کے غدیر کے اس موقع پر ہمیں دین کو سمجھنے کی، ہم بچوں کو یہ حوصلہ اور اس کے ساتھ بچوں کو شوق دلانے کا یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس سے بھی وسیع پیمانے پر ہمارا آئندہ اس پر ہمارے جوان لوگ کام کریں گے۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ اسکولوں پر عربی ٹیچر کو تعینات کیا جائے گا، تو اس کو کس طرح فالو کریں گے؟ جی انشاءاللہ ہم جہاں سے ہمیں درخواست آئے تھے، جیسے منشی حبیب اللہ اسکول نے ہمیں اپلیکیشن دیا تھا کہ ہمیں ایک عربی ٹیچر دیا جائے، تو ہم نے عربی ٹیچر ان کو دے دیا، اور اس طرح سے جس پرائیویٹ اسکول سے ہمیں عربی ٹیچر کی اگر کسی کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور فراہم کریں گے، اور ان کا جو ہے سیلری بھی ہم یہیں سے دیں گے، اسکول اس کو سیلری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں کوریج کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ جو جشن غدیر کی مناسبت سے اسلامک کوئز کمپٹیشن جو رکھا تھا، وہ ہمارے انصار المہدی کی طرف سے چلائے جانے والے، جو پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ قصیدہ کمپٹیشن کے عنوان سے ہم پچھلے 2-4 سالوں سے چلاتے تھے، تو اس سال صدر محترم کے حکم سے اور تمام انصار المہدی کے جوانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار ہم قصیدہ کمپٹیشن کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اسلامک کوئز کمپٹیشن چلائیں گے، جس سے کہ ہمارے بچوں کو، اسکول جاتے بچوں کو اسلامک نالج بڑھے۔ یہی ہمارا عنوان تھا۔ اور دوسری بات اس میں ہم نے اور ایک موڈیفیکیشن یہ کیا تھا کہ پچھلے سال جو قصیدہ کمپٹیشن تھا وہ صرف ایک پرائیویٹ اسکولوں کے لیے ہی ہوتا تھا، پرائیویٹ اسکولوں کو ہم بلاتے تھے، تو جس میں ہمیں لگا کہ ایک ریپیٹڈ، جس کا وائس اچھا ہے، جس اسکول کا بچہ جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے بولنے میں تھوڑا اچھا ہے، اس کا آواز جو اچھا ہے، وہ ریپیٹڈلی فرسٹ سیکنڈ پوزیشن کنٹینیو جا رہا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے اسلامک کوئز کمپٹیشن بھی کیا، اور ساتھ میں ہم نے پرائیویٹ اسکولوں کو اور گورنمنٹ اسکول بھی ہم نے اس میں انکلوڈ کر کے ان کو بھی ہم نے موقع دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامیہ اسکول کارگل میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا کہ کوئز کمپٹیشن اسلامک، تو آج ہم دونوں نے ہمارا اسکول منشی حبیب اللہ مشن اسکول میں جو ہمارا عربک ٹیچر شیخ لیاقت صاحب ہے، انہوں نے ہمیں پڑھایا کہ ادھر ہوگا، اور ہم دونوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی یہاں پر۔ اور لیکن جو ہم نے ہارڈ ورک کیا تھا یہاں پر، ہمیں کل ہی بک ملا تھا، آج رات کو ہی ہم نے 15 لیسن کور کر لی تھی۔ اسی طرح کمپٹیشن ہونا چاہیے، فرسٹ سیکنڈ سے کچھ نہیں، اس میں حصہ لینے کی ایک بہت بڑا چیز ہوتا ہے۔ میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایسا کمپٹیشن رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب صدر محترم جناب شیخ نذیر المہدی محمدی صاحب، پریزیڈنٹ جمعیت علماء اثنا عشریہ کارگل، نائب صدر شیخ غلام مفیدی صاحب، جنرل سیکرٹری و امام جمعہ شیخ ابراہیم خلیلی صاحب، ہمارے آج کے عزیز اینکر شیخ طہا شاہدی صاحب، دیگر علماء کرام و سادات اعظام، پرنسپل و ٹیچر صاحبان، مختلف سکولوں سے تشریف لائے ہمارے
عزیز اسٹوڈنٹس، میڈیا حضرات، جناب ساگر خالو کے قیادت میں آئے ہوئے وائس عشریہ نیٹ ورک، اراکین جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کے شعبجات سے تشریف لائے تمام مہمان، واقعی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کے دل کے عمیق گہرائیوں سے میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے جوانان انصار المہدی کی اور سے تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر کے اس کمپٹیشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ لوگوں کی جو تعاون رہا ہے واقعاً قابل قبول، اور شکریہ تہ دل آپ لوگوں کو انصار المہدی کے جوانوں کے طرف سے بالخصوص میں آپ تمام لوگوں سے استدعا کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر کے ایسے کوئز کمپٹیشنز کو اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں بھرپور تعاون رکھیں گے انشاءاللہ۔